اب آتے ہیں ہم صلح حسن کی جو شرائط تھیں، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کی تو کیا کوئی شرائط پیش کی تھی جن پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل نہیں کیا؟ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے کچھ شرطیں لکھی لیکن ان شرطوں کی بھی کوئی سند آپ نے پیش نہیں کی، بالکل کوئی سند پیش نہیں کی۔ وہاں ذکر کر دیا جی یہ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بھئی اگر ان کتابوں پر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے، ان کتابوں پر آپ کا ایمان ہے، تو پھر ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہو سارا کچھ ہی مان لو۔ اگر آپ سند کو معیار مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح الاسناد صحیح الاسناد صحیح الاسناد، اور کہتے ہیں کہ جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنے سے بچنے والوں کے لیے آپ پمفلٹ لکھتے ہیں، تو پھر اس طرح کی جھوٹی اور بے سند روایات اب خود کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس کی کوئی سند صلح حسن جو ہے وہ کچھ شرائط پر ہوئی تھی، اور وہ شرائط کون کون سی تھی کسی صحیح سند سے ہمارے سامنے پیش کریں، ورنہ آپ کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، آپ کو اعلانیہ رجوع کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے پمفلٹ پر لکھا تھا کہ ضعیف الاسناد تاریخی روایات سے، یہ جھوٹی اور بے سند روایات سے بھی میرا پمفلٹ پاک ہوگا۔ کیوں جی؟ یہی جھانسہ دیا نا آپ نے سر ورق پر یہ لکھ کر، اور پھر آپ نے بے سند باتیں آگے لکھ بھی دیں۔ وہ بھی بے سند لکھی کہ 60 سال جناب ممبروں پر لعنت ہوتی رہی اور عمر بن عبدالعزیز نے ختم کروائی، اور یہ بھی بے سند کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرطیں رکھی تھیں جن پر سیدنا معاویہ نے عمل نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب جھوٹ ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط طور پر صلح کی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ، اور اس صلح کو جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جس کو امت کے لیے خوش آئند آپ نے قرار دیا، اور صحابہ کرام اس کو خوش آئند سمجھتے تھے کہ یہ صلح خوش آئند ہوگی، اور واقعی امت نے پھر دیکھا اس کی وجہ سے امت کو فائدہ ہوا۔ 20 سال تک اتفاق و اتحاد اور پھر خوشحالی اور پھر فتوحات، ساری امت سمجھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہوئی کہ صلح جو ہوئی تھی اس کے اچھے نتائج نکلے۔ آپ لوگ اس صلح کو ہی گہنا رہے، کہتے ہیں جی وہ دیکھو صلح تو ایسے اوپر سے، جس طرح جالوی صاحب کہتے تھے، معاذ اللہ کہتے ہیں اوپر سے صلح ہوئی تھی۔ اب ان لوگوں کو دیکھیں، ان کی منافقت دیکھیں، کسی ایک بات پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکروں کو دیکھ کر ڈر گئے تو صلح کر لی۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں معاویہ نے صلح کی، ڈر کر صلح کی۔ کبھی کہتے ہیں نہیں جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی نہیں، یہ تو صلح کی ہے سیدنا حسن نے، کیونکہ سیدنا حسن نے صلح کی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ظاہر ہے پھر جب انہوں نے صلح کی پیشکش کر دی تو پھر انہوں نے صلح کر لی۔ تو صلح کرنے والے جو ہیں وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف کہتے ہیں کہ صلح معاویہ کر رہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ صلح جو ہے وہ حسن کر رہے۔ اور جھالوی صاحب بھلا کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوری میں صلح کی تھی۔ دیکھو نئی لاجک اور منطق جو امت میں پہلے کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں جی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 7 پیروکار تھے نا، وہ منافق ٹائپ تھے، ڈرتے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، لہٰذا انہوں نے پھر مجبوری میں صلح کر لی۔ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یہ صحیح احادیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کروائیں گے، یعنی صلح کروانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ صلح کروانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کو اس سے دستبردار ہو کر اس صلح کا سب سے پہلا سبب بنیں گے۔ تو یہ ایک بشارت تھی، تو یہ اس بشارت کو بشارت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے نہیں جی کوئی صلح نہیں ہوئی تھی، وہ ایسے ہی کوئی شرط پر عمل نہیں ہوا، تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر اس صلح کا کوئی اچھا فائدہ نہیں نکلا، وہ امت کے لیے خوش آئند ثابت نہیں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ایسے ہی چلی گئی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔